فصل ثانی حدیث نمبر 949۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا ترک نہ کرنا، میرے رب اپنے ذکر و شکر اور اپنی بہترین خالص عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ اس کی سند صحیح ہے۔ احمد، ابو داؤد، نسائی، البتہ ابو داؤد نے قال معاذ وانا احبک کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ حدیث نمبر 950۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف سلام پھیرتے، حتیٰ کہ آپ کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف سلام پھیرتے، حتیٰ کہ آپ کے بائیں رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، البتہ امام ترمذی نے حتیٰ یرا بیاض خدہ کا ذکر نہیں کیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 951۔ ابن ماجہ نے عمر بن یاسر رضی اللہ عنہما سے اسے روایت کیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 952۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنی نماز سے اپنی بائیں طرف اپنی حجرے کی طرف پھیرا کرتے تھے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 953۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس جگہ جہاں اس نے فرض نماز پڑھی ہے نفل نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ جگہ بدل لے۔ ابو داؤد، اور انہوں نے فرمایا، عطا خراسانی کی مغیرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں۔ اس کی سند ضعیف ہے، البتہ اس کی ضعیف شواہد ہے۔ حدیث نمبر 954۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پر ترغیب دلائی، اور آپ نے انہیں آپ کے ان کی طرف پھیرنے سے پہلے اٹھ کر جانے سے منع فرمایا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ فصل ثالث۔ حدیث نمبر 955۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں دین کے معاملے میں ثابت قدمی، رشد و ہدایت پر عزیمت، تیری نعمت پر شکر اور تیری بہترین اور خالص عبادت کرنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے قلب سلیم اور زبان صادق کا سوال کرتا ہوں۔ میں اس خیر و بلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ان گناہوں سے جنہیں تو جانتا ہے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ نسائی، امام احمد نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 956۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ کہا کرتے تھے، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 957۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے چہرے کے سامنے سے ایک سلام پھیرتے، پھر تھوڑا سا اپنی دائیں جانب جھک جاتے تھے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 958۔ سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم امام کے سلام کا جواب دیں،
باہم محبت کرے اور ایک دوسرے کو سلام کرے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ باب نماز کے بعد ذکر کا بیان۔ فصل اول، حدیث نمبر 959۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا ہونا اللہ اکبر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 960۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا: اے اللہ تو سلامتی والا ہے، تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے شان و اکرام والے تو بڑا ہی بابرکت ہے، پڑھنے تک قبلہ رخ بیٹھے رہتے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 961۔ ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ کلمات پڑھتے: اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے شان و اکرام والی تو بڑا ہی بابرکت ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 962۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 963۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تو بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے نعمت و فضل اور اسی کے لیے بہترین تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہیں، خواہ کافر اسے ناپسند کرے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 964۔ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ کلمات سکھایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کے ذریعے تعوذ پناہ حاصل کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے نکمی یعنی بڑھاپے کی عمر کی طرف پھیر دیا جائے، اور اسی طرح میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 965۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ مہاجر فقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا: مالدار دائمی نعمتیں اور بلند درجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا: جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں ویسے وہ روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ سکھاؤں جس کے ذریعے تم اپنے سے سبقت لے جانے والوں کو پالو گے اور اپنے بعد والوں سے سبقت پا جاؤ گے، اور تم سے صرف وہی مالدار شخص بہتر ہوگا جو تمہارے
جیسا عمل کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ ابو صالح بیان کرتے ہیں مہاجر فقراء دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا ہمارے مالدار بھائیوں کو ہمارے عمل کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے بھی وہی عمل شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بخاری مسلم۔ لیکن ابو صالح کا قول صرف صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے تم ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ الفاظ 33 کے متبادل فرمائے۔ رواہ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 966۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد چند کلمات کہے جاتے ہیں، ان کا کہنے والا ناکام و نامراد نہیں ہوگا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 967۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا پس یہ 99 ہوئے اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سے 100 پورا کر لیا تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تو بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 968۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عرض کیا گیا اللہ کے رسول کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری نصف شب میں اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 969۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات سورہ اخلاص، فلق اور ناس کی تلاوت کیا کروں۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 970۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنے والی جماعت کے ساتھ بیٹھنا اولاد اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جبکہ مجھے نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنے والی جماعت کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے اور اس کی ضعیف بھی شواہد ہے۔ حدیث نمبر 971۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے پھر اسی جگہ بیٹھ کر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے مکمل حج و عمرہ کا ثواب ہے۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ اس کی سند ضعیف ہے اور ضعیف بھی شواہد ہے۔ فصل ثالث۔ حدیث نمبر 972۔ ارزق بن قیس رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں ہمارے امام ابو رمسہ نے ہمیں نماز پڑھائی تو انہوں نے کہا میں نے یہ نماز یا اس کی مثل نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پہلے صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑے ہوا کرتے تھے، ایک آدمی جو تکبیر اولیٰ میں آ کر شامل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر اپنے
دائیں بائیں سلام پھیرا حتیٰ کہ ہم نے آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے جیسے ابو رمسا یعنی وہ خود مڑے، پس وہ آدمی جو تکبیر اولا میں آپ کے ساتھ شریک ہوا تھا وہ کھڑا ہوا اور پھر نماز شروع کر دی، تو عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے کھڑے ہوئے اور اسے اس کے کندھوں سے پکڑ کر خوب ہلایا، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، کیونکہ اہل کتاب اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ ان کی فرض و نفل نمازوں میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر اٹھائی تو فرمایا ابن خطاب، اللہ نے تیری وجہ سے حق قائم کر دیا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 973۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ انصار کے ایک آدمی نے خواب میں کسی آدمی کو دیکھا تو اس نے اس انصاری آدمی سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ہر نماز کے بعد اس قدر تسبیح کرو۔ انصاری شخص نے اپنے خواب میں کہا ہاں، اس شخص نے کہا اسے 25 مرتبہ کر لو اور اس میں لا الہ الا اللہ شامل کر لو۔ جب صبح ہوئی تو وہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو خواب کا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ نے فرمایا ایسے ہی کر لیا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 974۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے دخول جنت سے صرف موت رد کی ہوئے ہے، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ بیہقی فی شعب الایمان اور انہوں نے کہا اس کی سند ضعیف ہے۔ اس روایت کی سند موضوع ہے۔ حدیث نمبر 975۔ عبد الرحمن بن غنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز مغرب اور نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی اسی جگہ اور اسی کیفیت تشہد میں بیٹھے ہوئے یہ دعا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے اور ہر قسم کی خیر و بلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے ہر مرتبہ پڑھنے پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر ناگوار چیز سے اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے اور مردود شیطان سے اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے۔ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہیں کر سکتا اور وہ سب سے بہترین عمل کرنے والا ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اس سے بہتر کلام سے دعا کرے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 976۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے الی شرک تک ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے اور انہوں نے نماز مغرب اور بیدہ الخیر کا ذکر نہیں کیا اور انہوں نے کہا یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کی ضعیف شواہد بھی ہے۔ حدیث نمبر 977۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، انہوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا اور بہت جلد مدینہ واپس آ گئے، تو ہم میں سے ایک آدمی نے کہا ہم نے اس لشکر سے زیادہ مال غنیمت لے کر اور اتنی جلدی واپس
آتے ہوئے کوئی لشکر نہیں دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں زیادہ مال غنیمت کے ساتھ زیادہ جلدی واپس آنے والے لشکر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو با جماعت نماز فجر پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں جو باجماعت نماز فجر پڑھنے کے بعد بیٹھ کر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، پس یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین مال غنیمت لے کر بہت جلد واپس آنے والے ہیں۔ ترمذی اور انہوں نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔ حماد بن ابی حمید راوی حدیث کے بارے میں ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے اور اس کی ضعیف شواہد بھی ہے۔ اور حدیث نمبر 976 اس کی سند حسن ہے، اور اسی کے ساتھ حدیث نمبر 976 بھی۔